رحمنا اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی نور قلوبنا بمحبت العلویہ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِوِلَایَةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَقِیقَةِ الْوَجْهِ الْأَتَمِّ وَالْعَارِفِ بِمَا فِی اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالْوَاقِفِ عَلَى جَمِيعِ السِّیَاسَاتِ وَالْحِکَمِ والواقف على جميع السياسات والحكم وصاحب المعراج والبيت والحرم وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا وشفينا ونبينا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا. صلوات پڑھنا. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے. آج چوتھی مجلس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے عزاداری ریکارڈز چینل کی جانب سے. میں آغاز کلام میں ہی اس لیے کہ بہت سے سننے والوں نے خواہش کی ہے، تاکید کی ہے کہ التماس دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کر لی جائے، خصوصاً وہ حضرات کے جو بیمار ہیں اور بستر علالت پر ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں. ان کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم جلد از جلد امام سجاد علیہ السلام کے طفیل و تصدق میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. خدایا خصوصاً دعا کے لیے کہا گیا ہے محترمہ شان زہرا کے لیے کہ جو اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں. خدایا امام کے طفیل و تصدق میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. خدایا جن جو بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ اولاد صالح ان کو عنایت فرما. خصوصاً صدرہ بطول، محترمہ صدرہ بطول کے لیے دعا ہے کہ ان کو خداوند عالم اہل بیت علیہم السلام کے طفیل و تصدق اولاد عطا فرما ان کو. تو محترم سامعین کرام، آپ کی خدمت میں مسلسل اس موضوع کے تحت گفتگو جاری ہے کہ کرامت انسان اور اسلام. اسلام انسان کی کرامت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. بات اس مرحلے تک آ پہنچی تھی کہ ہم وہ وجوہات اور وہ اسباب تلاش کر رہے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ انسان کو اللہ نے کریم کیوں بنایا ہے، انسان کو اللہ نے مکرم کس لیے بنایا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں سب سے پہلی چیز خلقت انسان، اور دوسرا مرحلہ یہ کہ انسان کو پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے اور
اس کے اندر یہ قوت دی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں وہ کہ جو زمین اور آسمان میں ہیں سب انسان کے اختیار میں دے دی جائیں. تو شاید اس وجہ سے انسان مکرم ہو اور عزت والا ہو اور شرف والا ہو، یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اکثر علماء مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں جو تفسیر فرمائی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے ضمن میں، وہ یہی فرمایا ہے کہ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں لیکن حقیقی اور اصلی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ خداوند عالم شاید خلقت کی وجہ سے اسے مکرم بنا رہا ہو، اس لیے کہ خلقت کے نمونے اس نے اپنی دیگر مخلوقات میں بھی دکھائے ہیں. یا اختیارات کے مرحلے ہوں، ٹھیک ہے کہ یہ مرحلہ تمام مخلوقات سے جدا ہے اور فضیلت بخشی ہے انسان کو اس مرحلے میں آ کر کے اس کے یہاں پر ہر شے کو اس کے اختیار میں دے دیا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ آیت کا قرینہ اور آیت کا لہجہ یہاں پہ اطلاق نہیں کر رہا کہ شاید یہ معنی ہو. لیکن ایک معنی میں تمام کے تمام مفسرین آ کر متفق ہیں کہ ایک ایسا پہلو انسان کے یہاں پر پایا جاتا ہے، انسان کے یہاں ایک ایسی نعمت پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان محترم و مکرم بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تکریم والا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان شرف اور عزت والا بن جاتا ہے. کہ وہ کون سا مرحلہ ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا گیا کہ وہ نعمت عقل ہے. ایک صلوات پڑھ دیں حضرت محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان گرامی، مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے نعمت عقل سے نواز دیا ہے. اس نعمت کی وجہ سے انسان مکرم بھی ہے، عزت والا بھی ہے اور فضیلت والا بھی ہے. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے اس کی وجہ سے اسے مکرم بنایا. اچھا دیکھیے گا، یہ بنیادی بات ہے اور دیکھیں اتنا مفصل عنوان ہے عقل، اور یہاں پر اس موضوع کے ضمن میں بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھیں لیکن وقت بہت محدود ہے. ہم بہت ہی کم باتوں پر اکتفا کر رہے ہیں کہ کم بات میں وہ نتیجہ اور وہ پیغام آپ کی خدمت تک پہنچ جائے. تو پروردگار عالم نے نعمت عقل کو انسان کے لیے قرار دیا تاکہ وہ تمام مخلوقات پر افضل بھی کہلائے اور تمام مخلوقات میں مکرم بھی کہلائے، عزت والا بھی کہلائے. یعنی فضیلت بھی بخشی ہے اور کرامت بھی بخشی ہے، عزت بھی دی ہے اور شرف بھی دیا ہے. یہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ فضیلت کن کن مرحلوں میں آتی ہے، لیکن جہاں پہ بات صرف کرامت ذاتی کی ہو رہی ہے کہ انسان نے ابھی تک کچھ فعل انجام نہیں دیا، خود سے کوئی فضیلت انجام نہیں دی، تب یہ کرامت رکھتا ہے. یہ مرحلہ انسان کی عقل کی بنیاد پہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو نعمت عقل سے نوازا تو یہ مکرم کہلایا. اب مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو نعمت عقل ہے یہ اپنے اندر کیا خصوصیتیں رکھتی ہے. یہ جو نعمت عقل ہے اس کے اندر کون کون سی قوتیں موجود ہیں، کون کون سی پاورز موجود ہیں. ایک لمبی چوڑی فہرست ہے اگر یہاں پہ گنانا چاہوں، لیکن وقت نہیں ہے، وقت بڑا محدود ہے. میں صرف ایک بات پہ ذکر کرنا چاہوں گا اور اس کے ضمن میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور اختتام کروں گا. وہ بات یہ ہے اور وہ قوت یہ ہے کہ جو نعمت عقل کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس عقل کے پاس ایک قوت غضب کے نام سے ہوتی ہے. بغور کیجئے گا، عقل کے پاس ایک قوت جو ہے وہ غضب کے نام سے ہوتی ہے. یعنی جسے ہمارے اور آپ کی زبان اور معاشرے میں غصے کا نام دیا جاتا ہے کہ انسان کے پاس غصے جیسی ایک طاقت اور قوت ہے. تو یہاں پر دیکھیں، اس لیے میں یہاں پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خود اگر کلی طور پہ عقل کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو عقل نام ہے حقیقتوں کے درک کرنے کا. عقل نام ہے حقیقتوں کے درک کرنے کا، اور ہر چیز کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. عقل کا نتیجہ علم اور دانش ہے. یعنی کسی انسان نے اپنی عقل کو کتنا استعمال کیا ہے یہ کسی اور چیز سے معلوم نہیں ہوگا بلکہ اس کے علم سے معلوم ہوگا، اس کے علم سے معلوم ہوگا. تو یہ بات اپنی جگہ پر بالکل معین اور مقرر ہے کہ انسان کی عقل کا صحیح استعمال کہاں اور کیسے ہوتا ہے یہ اس کے علم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن مرحلہ یہ ہے کہ انسان کی عقل کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے غضب. ایک طاقت کا نام ہے غضب اور غصہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے انسان کی عقل کا امتحان ہے کہ انسان کی وہ کون سی عقل ہے کہ جو صحیح کہلاتی ہے اور وہ کون سی عقل ہے کہ جو نادرست کہلاتی ہے. غور کیجئے گا. تو یہ جو غضب اور غصہ ہے یہاں پہ آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں جلدی مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اپنے وقت محدودہ پر اپنی بات کو تمام کر دوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد والے محمد وعجل فرج. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے غصے اور غضب کے لیے کہ کیا غصہ کرنا
یہ جو غصہ انسان کی طبیعت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے وجود میں ہے، غضب کا ظاہر کرنا، یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انسان کا غصہ کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر غصے کا صحیح استعمال ہے تو غصہ جائز ہے، اور اگر غصے کا صحیح استعمال نہیں ہے تو یہ غصہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ ہر انسان کے اندر فطرتاً غصہ اور غضب پایا جاتا ہے، لیکن اگر یہ غصہ اور غیظ حق کی حمایت میں ہے تو صحیح ہے، اگر ظالم کی حمایت میں ہے تو یہ سراسر غلط ہے اور ناجائز ہے۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد والے محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یا اور دوسری اصطلاح میں اس کے معنی اور تفسیر بیان کرتے ہوئے عرض کر دوں کہ صحیح غصہ شجاعت کہلاتا ہے اور غلط غصہ درندگی کہلاتا ہے۔ بغور کیجئے گا، صحیح و سالم غصہ اور جائز غیظ و غضب جو کہلاتا ہے وہ شجاعت کہلاتا ہے، اور غلط جگہ پر غصے کا استعمال کرنا شجاعت نہیں کہلاتا بلکہ درندگی کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ شجاعت اور درندگی میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی شجاعت کا غصے کا صحیح استعمال شجاعت کہلاتا ہے۔ اس بات کو غور کر لیجئے گا کہ غصے اور غضب کا صحیح استعمال شجاعت کہلاتی ہے، ہر غصہ شجاعت نہیں کہلاتا۔ اور شجاعت کی تعریف بھی ہے، شجاعت کی تعریف بھی ہے کہ جو علم کی بنیاد پر ہو، جو غصہ علم کی بنیاد پر ہو وہ شجاعت کہلاتا ہے۔ یعنی علم انسان کے غصے کو آ کے اس ایک سرکل میں آ کے کنٹرول کرتا ہے، علم آ کر طے کرتا ہے، اور عقل آ کر طے کرتی ہے کہ انسان کو اپنے غصے کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے اور کس حد تک کرنا ہے۔ سب طرح کا غصہ اور پوری پاور کے ساتھ ظاہر ہو جانا شجاعت نہیں کہلاتا بلکہ محل استعمال دیکھتا ہے کہ استعمال کرنے کی جگہ کون سی ہے۔ اگر زمانہ پرآشوب ہے، زمانے کے تقاضے یہ ہیں کہ صلح کی جائے تو صلح کرنا شجاعت کہلاتا ہے۔ اگر زمانہ چاہے جتنا پرآشوب ہو، زمانہ چاہے جتنا غیر ہو، زمانہ چاہے جتنا مخالف ہو، دشمنوں کی تعداد ہزاروں میں ہو کہ لاکھوں میں ہو، اور پانی سر سے اتر جائے تو صرف 71 ساتھیوں کے ساتھ میدان میں آ کر تلوار اٹھا لینا ہی شجاعت کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجهم۔ تو یہ غصے کا معیار، یہ شجاعت کا معیار صرف معیار عقل اور علم کی بنیاد پہ ہوگا، اور عقل اور علم کا تقاضا یہ ہوگا کہ شجاعت یا غصہ وہاں پہ دکھایا جائے تو قابل قبول ہے جہاں حق کی حمایت میں ہو، جہاں مظلوم کی حمایت میں ہو، جہاں باطل کی مخالفت میں ہو، جہاں ظلم کی مخالفت میں ہو۔ اگر ظلم کی مخالفت میں غصہ ہے تو یہ جائز بھی ہے اور شجاعت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ یہ جملے کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ اگر غصہ قدر انسانی کی حفاظت کے لیے ہے تو جائز ہے، اگر قدر انسانی کی پامالی کے لیے ہے تو ہرگز ناجائز ہے۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ صاف ظاہر ہو گیا عزیزان گرامی، غور کرنے کا مرحلہ ہے کہ یہاں سے صاف معلوم ہو گیا کہ صرف تلوار اٹھا لینا شجاعت نہیں ہے، صرف تلوار کا چلا دینا، میدان جہاد میں آ جانا، وہاں کسی دشمن کو قتل کر دینا، اس پہ غلبہ پا لینا، حکومت کو اختیار کر لینا، یہ تمام کی تمام چیزیں شجاعت نہیں کہلاتی ہیں۔ یہ غم و غصے کا اظہار ضرور کہلایا جائے گا، لیکن محل اور موقع کو دیکھ کر اگر غصے کا استعمال کیا جائے تو شجاعت ہے۔ اگر موقع و محل کو دیکھ کر غصے کا استعمال نہ کیا گیا ہو تو وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، وہ شجاعت نہیں ہو سکتی، وہ شجاعت نہیں ہو سکتی، یا یہ کہہ دوں کہ وہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ درندگی ہو سکتی ہے۔ شجاعت، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ درندگی اور شجاعت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں پر کسی شجاع انسان کو جب دیکھا جاتا ہے یا کسی شجاعت والے کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی مثال شیر سے دی جاتی ہے۔ اگر اس کے حقیقی معنی کو علم اور عقل کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو کبھی بھی کسی بھی شجاع انسان کی مثال جو ہے وہ شیر سے نہیں دی جا سکتی۔ اس کی مثال شیر سے کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ شیر کا غضب اور غصہ صرف اور صرف اس کی درندگی کی بنیاد پہ ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، شیر کا غم و غصہ، شیر کا غضب، اس کا جتنا جو کچھ غصہ اور طاقت اور قوت ہے وہ اس کی درندگی کی بنیاد پہ ہے، اور اس کی درندگی کے بھی دو اصول سامنے نظر آتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ اصول؟ وہ اصول، پہلا اصول یہ ہے کہ جب شیر اپنے کسی شکار کو شکار کرتا ہے تو وہ اپنی بھوک کی بنیاد پہ کرتا ہے۔
بھئی آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ شیر جب کسی کو شکار کرتا ہے تو وہ اس لیے شکار کرتا ہے کہ وہ بھوکا ہوتا ہے، اور اب وہ بھوک میں یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو شکار کرتا ہے، جس بکری کا شکار کرتا ہے یا جس جانور کا شکار کرتا ہے، اس کے آگے اور پیچھے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اس کے بچے ہوں گے، یہ واپس جائے گی تو اس کو دودھ پلائے گی، یہ سب نہیں سوچتا ہوگا، بلکہ جس جانور کو پا لیتا ہے اس کو اپنی بھوک کا شکار بنا لیتا ہے۔ یہ کون سی صفت ہے؟ یہ درندے کی صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ جب اسے کسی موجود پر، کسی مخلوق پر غصہ آ جائے تو اس غصے کے اظہار میں اپنے غیظ و غضب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی یہ مثال ہے کہ جو کچھ بھی اپنے غصے کو ظاہر کر رہا ہے اپنی درندگی کی بنیاد پہ کر رہا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا اپنے غصے کے آگے کہ جس کو شکار بنا رہا ہے اس کے آگے کوئی ہوگا، اس کے پیچھے کوئی ہوگا، اس کا کوئی انتظار کر رہا ہوگا، اس سے کوئی نیک عمل انجام دے پائے گا، یہ سب نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا ہے تو صرف اپنے غصے کو دیکھتا ہے یا اپنی بھوک کو دیکھتا ہے۔ تو جو غصہ اپنے غصے کی بنیاد پر ہو، کوئی اور فائدہ نہ ہو، یا جو غصہ صرف اپنی بھوک کی بنیاد پر ہو، وہ ہرگز شجاعت نہیں کہلائے گا بلکہ درندگی کہلائے گا۔ ارے شجاعت تو وہ غصہ کہلائے گا کہ میدان جنگ میں موجود ہے مولائے کائنات، اور اب دشمن کے سینے پہ سوار ہو گئے ہیں، غلبہ پا لیا ہے، چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں، لیکن وہ دشمن گستاخی کرتا ہے، اور اب جیسے ہی گستاخی کرتا ہے تو جناب امیر کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ اس کے سینے سے اتر آتے ہیں کہ دیکھو ہم جو کسی کے سامنے اپنی شجاعت کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے غصے کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے نفس کی بنیاد پہ نہیں کرتے، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو جہاں پر غصے کی بنیاد پہ شجاعت کا اظہار ہو وہاں درندگی ہے، وہاں درندگی ہے، وہ شجاعت نہیں کہلائی جائے گی۔ جہاں غصے کا اظہار بھوک کی بنیاد پہ ہو، اپنے نفس کی بنیاد پہ ہو، وہاں وہ شجاعت نہیں کہلائی جا سکتی۔ جناب امیر اس کے سینے سے اتر آئے ہیں۔ اچھا بہت سارے ہمارے بزرگ علماء نے یہاں پر علتیں بیان کی ہیں جناب امیر کے سینے سے اتر آنے کی، دشمن کے سینے سے اتر آنے کی۔ پہلی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے نفس کا اظہار کر دیا کہ علی اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتا، علی جو کچھ کرتا ہے وہ مرضی پروردگار کے لیے کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر عقیدت میں ایک بات اور ایک علت اور سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ یہاں پر جو موجود تھے، جو جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے، یا تو دشمن کے طرفدار تھے یا اسلام کے نام لیوا تھے، لیکن اسلام کے نام لیوا لوگوں میں سے بھی ایک بڑا طبقہ منافقین کا تھا، حاسدین کا تھا، ان کا تھا کہ جو علی سے اپنے دلوں میں بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ شاید ان کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہو، جنہوں نے علی کی شجاعت ابھی صحیح طریقے سے نہ دیکھی ہو، ان کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہو کہ علی نے شاید دھوکے سے علی اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، تو علی نے اس کا بھی جواب دے دیا، دیکھو میں کسی کے دشمن کے سینے پر دھوکے سے سوار نہیں ہوا، دھوکے سے غلبہ نہیں پایا، بلکہ اتر کے دشمن کے سینے سے اور دوبارہ غالب ہو کے بتایا کہ علی کی شجاعت لوگوں کی شجاعت کی طرح نہیں ہے، درندوں کی شجاعت کی طرح نہیں ہے، بلکہ علی کو اپنے زور بازو پر اور اپنے خدا پہ اتنا بھروسہ ہے کہ دشمن پر جب ایک بار غالب آ جائے تو وہ 70 مرتبہ بھی غالب آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں حضرت محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور یہاں سے ایک پیغام بھی مل گیا، ایک درس بھی مل گیا کہ اگر اپنی شجاعت کا توکل خدا پہ کیا ہے اور کوئی وقت ایسا بھی آ جائے کہ آپ دشمن پر غالب آ جائیں اور درمیان میں آپ کا نفس حائل ہو رہا ہو، تو ہرگز اپنے نفس کے لیے اس کو شکار نہ بنانا، بلکہ خدا پہ بھروسہ کر کے اتر آنا کہ خدا نے جیسے اس مرتبہ غالب ہونے کا موقع دیا تھا وہی خدا اگلی مرتبہ بھی غالب ہونے کا موقع دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے درس بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بات چل رہی ہے شجاعت کی، بات چل رہی ہے درندگی کی، کہ عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ عقل بتائے گی کہ یہ غیظ اور غصہ اور غضب جو ہے اگر عقل کی بنیاد پہ استعمال کیا گیا ہے تو شجاعت میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر عقل کی بنیاد پر یہ غصہ اور غضب استعمال نہیں کیا گیا ہے تو یہ درندگی میں بدل جائے گا۔ تو درندے کی صفت یہ کہ وہ بھوک میں کسی کا شکار کرتا ہے، درندے کی صفت یہ کہ اپنے نفس کے لیے، اپنے غصے کے لیے اس کا شکار کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا ولی میدان جنگ میں ہوتا ہے، ہاتھ میں شمشیر ہوتی ہے، تو وہ پھر
وہ پھر اپنے نفس کے لیے اس کا شکار نہیں کرتا، اپنے غصے کے لیے اس کا شکار نہیں کرتا، بلکہ الہی نگاہ اس کی نظر میں ہوتی ہے، بلکہ اس کی نظر میں نہیں، اس کی تلوار میں الہی نگاہ ہوتی ہے۔ بھئی دیکھیے تو علی میدان جنگ میں ہے، ہاتھ میں شمشیر ہے، علی قتل کر رہے ہیں۔ کیسے قتل کر رہے ہیں؟ برابر میں علی کا چاہنے والا بھی قتل کر رہا ہے۔ وہ مولا سے پوچھا، یا علی آج آپ نے کتنے قتل کیے؟ آج آپ نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے جواب دیا، یا تو قمبر سے یہ روایت موجود ہے یا جناب مالک اشتر سے، دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں نے آپ سے آ کے کہا ہے، مختلف روایتیں۔ تو آپ نے جواب دیا، مجھے یاد نہیں، میں جب اللہ کی راہ میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو گن کے قتل نہیں کرتا۔ بھئی علی درس دے رہے ہیں، خدا کی راہ میں نیکی کرو تو اس نیکی کو شمار نہ کرو، اس نیکی کو شمار نہ کرو۔ تو مولا جواب دیتے ہیں، میں نے تو نہیں گنا۔ تو ایک مرتبہ یہ مولا کا چاہنے والا صحابی جواب دیتا ہے، مولا میں نے گنا ہے۔ کیسے؟ تم نے کیسے گن لیا کہ میں نے کتنوں کو قتل کیا؟ یا علی آپ کے قتل کرنے کا انداز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو میدان جنگ میں قتل کر دیتے ہیں تو تکبیر بلند کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی تکبیروں کو گن لیا، میں نے آپ کی تکبیروں کو گن لیا۔ کہا اچھا کتنے قتل کیے؟ کہا اتنے قتل کر دیے۔ پھر جواب میں کہتا ہے کہ مولا آپ نے جتنے قتل کیے اس سے ایک کم میں نے قتل کیا ہے۔ بغور کرنے کا مرحلہ ہے۔ شجاعت کو دیکھیے گا، درندگی کو ملاحظہ کیجئے گا۔ شجاعت کیا کہلاتی ہے، درندگی کیا کہلاتی ہے؟ بھئی وہاں درندگی وہ ہے کہ جو غصے کی بنیاد پہ ہو، جو بھوک کی بنیاد پہ ہو، جو نفس پرستی کی بنیاد پہ ہو۔ مگر مرحلہ یہ ہے میدان جنگ میں جب مولا سے کہہ رہا ہے، مولا جتنے قتل آپ نے کیے اس سے ایک کم میں نے کیا۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے سوال کر لیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے جو قتل کیا وہ کیا تم نے اس کا آگے پیچھے کسی کو دیکھا؟ کیا تم نے اس کی نسل کو دیکھا؟ کہا نہیں مولا، جو میرے سامنے آ گیا میں نے اسے قتل کر دیا۔ بھئی یہ مولا کے چاہنے والے کا ملاک اور معیار تھا کہ جو دشمن بن کے سامنے آیا اسے قتل کر دیا۔ مولا نے کہا سنو دیکھو، علی کی تلوار نے جو سامنے آیا اسے قتل نہیں کیا، بلکہ علی کی تلوار نے 70 نسلوں کو دیکھا۔ اگر 70 نسلوں میں ایک بھی مومن پایا گیا اسے چھوڑ دیا اور اس کو قتل کر دیا جس کی نسل میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ اصل شجاعت کا اظہار ہے، اصل شجاعت کا اظہار ہے کہ علی کی تلوار اس شجاعت کے پیمانے پر ہے کہ اس کا کرائیٹیریا اسے معلوم ہے کس کو قتل کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے۔ جس کی نسل میں ایک بھی مومن پایا گیا اس کو علی کی تلوار نے چھوڑ دیا، اور جس کے یہاں پر کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا، اس کو علی نے قتل کر دیا۔ تو یہاں پر ایک بات کہنے کی اجازت تو ہے کہ نہ جانے علی کے سامنے آنے والے، بھئی علی کے سامنے جو آئے وہ کٹر دشمن تھے جنہوں نے علی کے سامنے تلوار کو کھینچ لیا اور مقابلے پہ آ گیا۔ اس سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ لیکن علی کی رحمت شمشیر دیکھیے، علی کی تلوار کی رحمت دیکھیے کہ جب برسی تو یہ نسلیں دیکھ کے برسی۔ تو یہاں پر یہ کہنے کی اجازت ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے، کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو علی کی تلوار سے صرف اس لیے بچ گئے کہ ان کی نسل میں کوئی مومن پایا جاتا تھا، ان کی نسل میں کوئی مومن پایا جاتا تھا۔ بس میں نے بات کو تمام کیا، آخری بات اس عقل کی بنیاد پر کہ مولا کائنات کی شجاعت عقل کی بنیاد پہ تھی، جو مومن کو بھی دیکھ رہی تھی اور کافر کو بھی دیکھ رہی تھی، جو حق پسند کو بھی دیکھ رہی تھی، جو ظالم کو بھی دیکھ رہی تھی، جو مظلوم کو بھی دیکھ رہی تھی، اور اس کی بنیاد پہ قتل کر رہی تھی۔ تو یہ علی کی تلوار ہے، علی کا مزاج یہ ہے، مزاج علوی یہ ہے کہ علی ایک مومن کی خاطر 69 کافروں کو برداشت کر لیتا ہے۔ بھائی علی کے چاہنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک درس ہے کہ علی وہ ہیں، علی وہ ہیں، مولائے کائنات وہ ہیں۔ جناب امیر اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ایک بندہ مومن کے لیے، ایک چاہنے والے کے لیے 69 کافروں کو برداشت کر سکتا ہے۔ اب یہ تو معلوم ہے نا کہ 69 کافر اس دنیا میں ہوں گے تو کیا فساد برپا کریں گے۔ علی کی تلوار ایک مومن کے لیے 69 کافروں کو برداشت کر سکتی ہے، تو پھر علی کا چاہنے والا ایک بندہ مومن کے لیے، ایک برادر مومن کے لیے، اپنے ساتھ میں رہنے والے مومن کے لیے اختلاف کیوں برپا کرے، فساد کیوں برپا کرے، اس کی حق تلفی کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کا حق کیوں مار رہا ہے۔ بھئی علی تو 69 کافروں کو برداشت کر رہے ہیں، پھر اس علی کے چاہنے والے سے ایک مومن برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اللہم
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو سوچنے کا مرحلہ تو ہے، سوچنے کا مرحلہ تو ہے۔ تو یہ تقاضا ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ہر غم و غصے کو ہر جگہ پہ اظہار نہ کرنا، بلکہ شجاعت کی بنیاد پہ اس کا استعمال کرنا، بلکہ عقل کی بنیاد پہ اس کا استعمال کرنا۔ ارے وہ غصہ، وہ غضب کہ جو ایک بھائی کے لیے استعمال کیا جائے، وہ غضب کہ جو ایک برادر مومن کے لیے استعمال کیا جائے، وہ درندگی تو ہو سکتا ہے، شجاعت نہیں ہو سکتا۔ بھئی ملاحظہ کیجئے گا، وہ درندگی تو ہو سکتا ہے، وہ پھر شجاعت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمیشہ شجاعت حق کی حمایت میں ہوتی ہے، ہمیشہ ظلم کی مخالفت میں ہوتی ہے، اور بھائی سے غلط طریقے سے پیش آنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کی حق تلفی کر لینا، اپنے والدین کے ساتھ غلط رویے سے پیش آنا، ہسبینڈ اور وائف کا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ فالتو کا غصہ ہے، یہ فالتو کا غیظ و غضب ہے، یہ درندگی کہلاتا ہے، یہ قدر انسانی کو پامال کرنے والا کہلاتا ہے۔ اسلام قدر انسانی کی پامالی کی مخالفت کر رہا ہے، انسان قدر انسانی کی ترویج کر رہا ہے، اور ترویج ایسے کر رہا ہے کہ ہر رشتے کے حقوق کو بیان کر دیا گیا ہے، ہر رشتے کے حقوق کو بیان کر دیا گیا۔ دوستی کے حقوق یہاں پہ ملیں گے، ہمسائے کے حقوق یہاں پہ ملیں گے، والدین کے حقوق یہاں پہ ملیں گے، اولاد کے حقوق یہاں پہ ملیں گے، حق الناس یہاں پہ ملے گا، عام لوگوں کے حقوق یہاں پہ ملیں گے، انسانیت کے حقوق یہاں پہ ملیں گے۔ بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ ملاک انسانیت کا ملاک اور کرامت انسانی کا ملاک عقل ہے، اور عقل بتائے گی کہ اس غیظ و غضب کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ غیظ و غضب کا استعمال اگر حق کی حمایت میں کیا گیا ہے تو شجاعت کہلایا جائے گا۔ غور کیجئے گا، میں بار بار جملوں کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بات میری وہاں تک پہنچ جائے۔ میں نے بات کو تمام کر دیا۔ اگر اس غضب و غصے کا استعمال ظالم کی حمایت میں کیا گیا تو وہ پھر درندگی کہلائے گا۔ اسی لیے تو میدان کربلا میں ایک شخصیت کے دو رخ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہے کہ جو اپنے غم و غصے کو استعمال کر رہا ہے دولت کے لیے، اپنے غم و غصے کو استعمال کر رہا ہے کس کے لیے؟ ظالم کی حمایت میں۔ جب وہ ظالم کی حمایت میں غیظ و غضب کو استعمال کرتا ہے تو جب تک وہ جہنمی رہتا ہے، لیکن جب اپنے غم و غصے کو ظالم کی حمایت سے ہٹا کر مظلوم کی حمایت میں لے آتا ہے تو یہی حر پھر جنتی بن جاتا ہے، یہی حر پھر دنیا کا سب سے بہادر بن جاتا ہے، یہی حر وہ حر بن جاتا ہے کہ جو دنیا میں بھی حر کہلاتا ہے، آخرت میں بھی حر کہلاتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، میں جناب حر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ جو پڑے وہ مختلف چیزوں سے، مختلف رخ سے۔ حر کا انقلاب حسین کی مظلومیت کا، حسین کی مصیبتوں کا ایک ادنا سا نتیجہ ہے کہ جو اسی وقت مل گیا۔ یہ وہ فیڈ بیک ہے جو اسی وقت ملا ہے حسین علیہ السلام کو، کہ حر وہ کہ جو آپ سے پہلے شب عاشور سے پہلے 2-3 محرم کو حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال کر ایک اپنی درندگی کا اظہار کر رہا تھا، اب شب عاشور وہی حر رات بھر اپنے اوپر ملامت کر رہا ہے، پشیمان ہے، بے چینی کے عالم میں ہے، اضطراب میں ہے، کبھی خیمے سے باہر جاتا ہے، کبھی خیمے کے اندر آتا ہے، کبھی خیمہ گاہ میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے معلوم کیا، حر تم تو بڑے بہادر ہو، تم تو سپہ سالار ہو، تم تو لشکر کے علمبردار ہو، تمہارے پاس کس چیز کی کمی؟ نہ تمہارے پاس دولت کی کمی ہے، نہ تمہارے پاس طاقت کی کمی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی تصور کیجئے گا، اس لیے کہ حر اب سے پہلے عقل کا استعمال نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ شب وہ شب ہے کہ جو حر کی عقل کا استعمال کی شب ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حر نے جواب دیا، دیکھو میں کسی سے خوف نہیں کھا رہا، میں کسی سے ڈر نہیں رہا ہوں۔ ہاں ایک ڈر میرے دل میں پیدا ہوا ہے، ایک انقلاب ہے کہ جو میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے، وہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ ذرا اپنے کانوں کو خیام حسینی کی طرف لگا کے دیکھو۔ حسین کے مظلوم بچے ہیں، حسین کے پیاسے بچے ہیں جو التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی بلکتی ہوئی
آوازیں میرے دل پہ یہ اثر کر رہی ہیں کہ حر کے دل پہ یہ اثر ہوا کہ اب حر سے برداشت نہ ہوا، صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ صبح حر کے نصیب کی صبح تھی، یہ صبح حر کی جنت کی صبح تھی۔ ہاں زداران مظلوم کربلا، بس وہ وقت آ گیا کہ حر نے اپنی آنکھوں پہ پٹی کو باندھا، اور باندھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھا، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور اب حسین کی طرف بڑھا۔ حسین نے محسوس کر لیا، اس لیے کہ حسین اس کریم کا نام ہے کہ جو انسانوں کی کرامت کو جانتا ہے۔ حسین اس کریم کا نام ہے، حسین اس سخی کا نام ہے، حسین اس بخشش کرنے والے کا نام ہے کہ جو اپنے دشمنوں کو گلے سے لگاتا ہے۔ یہی پیغام کربلا ہے، یہی کربلا کا درس ہے کہ حسین نے اکبر و عباس سے کہا دیکھو ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ حسین نے عباس و اکبر کو بھیج دیا، کس کے لیے؟ یہ خطا کار حر تھا، یہ گناہگار حر تھا۔ اب جو حر کا استقبال کیا، ارے حر اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیتا ہے، کہتا ہے آقا میرے گناہ بہت بڑے ہیں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن حسین آقا آپ بھی تو رحمت والے ہیں، ارے آپ کی رحمت بھی تو پروردگار کی رحمت ہے، میرے گناہوں سے زیادہ آپ کی رحمت کا سایہ ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے حر کے بازوؤں کو تھاما اور تھام کر کہا حر میں نے تمہیں دنیا میں بھی معاف کیا، آخرت میں بھی معاف کیا، تم دنیا میں بھی حر ہو، تم آخرت میں بھی حر ہو۔ عزادارو تصور کیجئے گا ذرا، حسین نے ارے حر سے کہا حر تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ میں تمہاری مہمانی کے لیے ایک کاسہ آب بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ارے جس کے پیاسے بچے تڑپ رہے ہوں، ارے وہ خطا کار کی پیاس کا خیال، ارے ایسی کرامت کہاں ملے گی؟ ایک مرتبہ یہ دیکھ کر حر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے اور مجھ سے پہلے بھی ارے میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے کہ وہ آپ پر اپنی جان کو نثار کرے۔ اللہ جانے کہ حسین نے کیسے حر کے بیٹے کو اجازت دی ہوگی۔ ارے حر کا بیٹا میدان کارزار میں پہنچا، وہ جنگ کرنا شروع کی، اس لیے کہ اب یہ الہی نمائندہ بن گیا تھا، الہی ارے حق کا طرفدار بن گیا تھا۔ ارے بہت سے نرغ عادہ میں گھرا، لیکن اس سے پہلے اس نے فوجوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اب یہ کب تک جنگ کرتا؟ نرغ عادہ میں گھر گیا، زخموں سے چور ہو گیا، اور اب گھوڑے سے زمین پہ گرا تو آواز دی اے میرے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ ارے جیسے ہی حسین کے کانوں تک یہ خبر ملی، خبر پہنچی، تو حسین نے حر کو نہیں جانے دیا، خود حر سے پہلے حر کے بیٹے کی لاش پہ پہنچ گئے، اور اب حر کے بیٹے کو ارے حسین خود اٹھا رہے ہیں۔ میں کہوں گا کیوں آقا؟ ارے ابھی تو باپ زندہ ہے، شاید میرے آقا جواب دے۔ ارے یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارے اپنے اذہان کو کربلا میں لے جائیے اور اب اس مرحلے پہ لے جائیے کہ علی اکبر ہیں، ارے سینے پہ برچھی کا پھل لگ چکا ہے، آواز دی میرے بابا مدد کے لیے آئیے۔ ارے حسین ضعیفی کے عالم میں ارے جوان لال کا لاشا اٹھاتے ہیں کہ اٹھتا نہیں، آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں۔ ارے حسین جوان کا لاشا کیسے اٹھا؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ان آوازوں کو، اس گریے کو قبول فرما، خدایا جناب سیدہ کو ہماری اس عزاداری سے راضی کر دے، خدایا تجھے واسطہ محمد والی محمد کا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما، خدایا جن لوگوں نے خصوصاً التماس دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، خدایا خصوصاً محترمہ شان زہرا کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، خدایا تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما۔